السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سال گزشتہ پھر سے میری زندگی میں آ، اے سال گزشتہ پھر سے میری زندگی میں آ، ایک شخص کھو گیا ہے تیرے موسموں کے بیچ۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھیں، ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ افطار کیا، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گفتگو بات چیت، ہمارے ساتھ ہی موجود تھے۔ اچانک وقت کا پہیہ ایسا پلٹا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب وہ مشت خاک وہیں پہنچ گئی جہاں کا وہ خمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی میں وہ دفن ہوتا ہے۔ تو جو جس مٹی میں دفن ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی خمیر میں اسی جگہ کا خاک تھا، اسی جگہ کی مٹی تھی۔ تو اب وہ مشت خاک، وہ انسان اسی مٹی میں جا کے مل گیا جہاں سے اسے بنایا گیا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی یادیں چھوڑ گئے۔ یادیں چھوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اچھی یادیں چھوڑی، جنہیں ہم یاد کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے، اور ایک وہ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری تھی، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، پریشان کر کے، دھوکہ دے کے، سود لے کے، رشوت کھا کے، کفن بیچ کے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اب قبروں سے کفن تو نہیں نکالتے، لیکن حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کفن بیچنا اس سے بہتر ہوتا۔ ایسے زندگی گزاری۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کی یادیں چھوڑنے والے لوگ۔ قرآن شریف میں بھی ایسے دو لوگوں کا ذکر ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، کہ جب یہ مرے نا تو نہ ان پر زمین روئی، نہ ان کے اوپر آسمان رویا، ان کے اوپر کوئی نہیں رویا، ان کے اوپر آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ ان کے جانے کے بعد کسی کو دکھ ہوتا، کسی کو افسوس ہوتا۔ تو یہ جو سال گزرا، بہت سارے لوگ چلے گئے۔ ہمارے پاس محاسبہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اتنے لوگ چلے گئے، اب جو یہ نیا سال آیا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی چٹھی، کوئی خط، کوئی میسج، کوئی پیغام لے کے آئے ہیں کہ آپ زندگی آرام سے گزاریں، آپ کی عمر 60 سال ضرور ہوگی، آپ کی عمر 70 سال ضرور ہوگی، صاحب آپ کی عمر 80 سال ضرور ہوگی؟ نہیں نا۔ یہ تو بڑی عجیب چونکا دینے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارا وقت آئے گا، وہ اچانک آئے گا، تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں اب واپس نہیں لوٹ سکوں گا، وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے میں آخری بار دیکھ رہا ہوں، اور وہ واپس نہیں آ پاتا، وہ گھر لوٹ ہی نہیں پاتا، وہ سیدھا قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ بہت سی بار بندہ سویا اور وہ بہت ساری پلاننگ کر کے، منصوبے کر کے سوتا ہے کہ میں جاگوں گا نا، کل صبح مجھے اس سے ملنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور انہی خیالوں میں اسے نیند آ جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے نیند کی آغوش میں، اور وہ کبھی واپس ہی نہیں آتا۔ صبح وہ نہیں اٹھتا بلکہ اس کی لاش اٹھتی ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے کیا کبھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک سال گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک حصہ، عمر کا ایک حصہ وہ کم ہو گیا، اور اب جو ہم اس سال میں ہیں تو کیا پتہ کہ ہم 2026 کا منہ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، ہم وہاں پر موجود رہیں یا نہ رہیں۔ ہم نے جن چیزوں کو بڑی محنتوں کے ساتھ جمع کیا، جو جائیدادیں بنائیں، جو مال ہم نے جمع کیا، اس کے وارث کون ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا، یا وقت نہیں ملتا غور کرنے کا، یا پھر ان چیزوں کو ذہن سے ہٹا دیتے ہیں، یار کون سوچے، ان چکروں میں کون پڑے؟ دیکھیے، ہم جانتے بہت کچھ ہیں، ہم سب بطور مسلمان کے نا بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اچھا، کون نہیں جانتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ پھر بھی بولتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، پھر بھی دیتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے سود نہیں کھانا چاہیے، پھر بھی کھاتے ہیں۔ ہر شخص جان رہا ہے رشوت نہیں لینا چاہیے، پھر بھی لیتے ہیں۔ ہر شخص کے سامنے غلط بھی واضح ہے، صحیح بھی واضح ہے، لیکن ہم زیادہ دماغ نہیں لگاتے ہیں، حالانکہ زیادہ دماغ تو اسی میں لگانا تھا۔ ہمارا دماغ لگ رہا ہے غلط چیزوں میں، ہمارا دماغ صحیح چیزوں میں نہیں لگتا، حالانکہ یہ محاسبہ کرنے کی چیز تھی۔ ہم غور کرتے کہ ایسا تو نہیں کہ اگلے سال ہمارے بارے میں گفتگو ہوگی کہ یار فلاں صاحب پچھلے سال تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں۔ ہمارے بارے میں بھی تو بات ہو سکتی ہے نا، کہ عفان صاحب نے 2025 کے شروع میں یہ ویڈیو تیار کری تھی،
اور ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی. اب دیکھو 2026 آ گیا, ان کی ویڈیو نہیں آئی کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یہ بھی تو گفتگو ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے بھائی, ہو سکتی ہے. اور ہر انسان کا معاملہ ایسا ہے. اگر میں آپ کو قسم دوں کہ آپ قسم کھا کے بتائیں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ ہی لیں گے, آپ کو اتنا یقین ہے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں یقین تو ہے کہ میں دیکھ لوں گا, لیکن قسم نہیں کھا سکتا. کیوں قسم نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ کیا پتہ موت آ جائے. تو جب یہ موت ایسی چیز ہے کہ آپ 2-4 منٹ کے لیے بھی قسم نہیں کھا سکتے, تو پھر توبہ میں اتنی غفلت کیوں ہے؟ نیک اعمال میں اتنی کوتاہی کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں چلا گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا. تو ہم یہ فجر کی نماز میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ جس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس نے بڑا خیر حاصل کر لیا. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو ایسا ہے جیسے اس کا مال اور اس کی اولاد سب تباہ و برباد ہو گئی. میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کرے. تو یعنی مغرب کی نماز کو خیر حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ لیں. ہم عصر کی نماز چھوڑ رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ مال و اولاد تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ ہم ان چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا غور کرنا نہیں چاہتے یا یہ سب چیزیں بھاری لگتی ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے. جیسے آپ کو ایک بہت اچھا مستقبل بنانا ہے, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ IAS IPS بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں نا, راتوں کو جاگتے ہیں, پڑھائی پہ دھیان دیتے ہیں, آپ اپنی بہت ساری چیزوں کو تیاگ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, آپ آرام کو چھوڑ دیتے ہیں, راحت کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ بستر کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو کبھی نیند آ جاتی ہے ایسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے, کیوں بھائی؟ ہمیں کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے. بہت اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے, لیکن ساتھ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا, اپنی حقیقی زندگی کے لیے کیا کیا, اس پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ اس 2025 کی شروعات ایسے کیجئے کہ ان چیزوں پہ غور کر کے 2025 خاص رہے آپ کا. کیسے خاص رہے؟ اس طرح سے خاص رہے کہ آپ اس میں سب کچھ حاصل کریے, ایک چیز اور حاصل کر لیجئے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی مرضی, اس کا راضی ہو جانا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف میں اس چیز کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہر چیز سے بڑھ کر ہے, سب سے بڑی چیز ہے. ہاں جی, جنت سے بھی بڑی چیز ہے, سب چیز سے بڑھ کر ہے, جنت سے بھی بڑی ہے, کیونکہ جنت اسی کو ملے گی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے ناراض ہو اور اس کو جنت دے دے؟ نہیں نا, جنت ملے گی ہی اسی کو جسے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. تو 2025 میں ہم لوگ ہر چیز حاصل کریں گے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے تو بہت سارے طریقے ہیں. آپ کو تو ہم نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ ہم ہر غلط اور ہر صحیح کو جان رہے ہیں, غلط سے بچنا ہے, صحیح کو کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2025 کے تحفے کے طور پر, کہ آپ نہ کبھی اکیلے میں, تنہائی میں, بالکل جب اکیلے ہونا تو دل سے آپ دعا مانگا کریں روز ایک وقت, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیے. اور جس دن آپ کی دعا یہ قبول ہو گئی, اور دعا کو تو قبول ہونا ہی ہے, تو آپ کی دعا یہ قبول ہو گئی نا, تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی کیسے ہوگا؟ آپ سے جب وہ راضی ہوگا, برے کام خود ہی چھڑوا دے گا اور نیک کاموں پہ آپ کو لے آئے گا. اور آپ کے پاس ایک اعتماد اور بھروسہ بھی ہوگا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے راستے پہ چلائیں گے, اس راستے پہ چلائیں گے جس راستے سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس سال ہم لوگ حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیے, اس کی حفاظت میں رہیے, اور مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.